آمین۔ اسی کے زندہ جلالی اور ابدی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آئیے خدا ان کے کلام کے لیے زوردار تعریف جائیں۔ میں تمام بہن بھائیوں کے لیے جو فیس بک اور یوٹیوب پر ہمیں جوائن کرتے ہیں ان سب کو بھی خدا ان کی حضوری میں موسٹ ویلکم کہتا ہوں۔ آج بہت ہی خوبصورت شخص جو بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے اس کی شخصیت کے بارے میں چند ایک جھلکیاں ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب، اس کا باب نمبر 37واں ہے۔ یوں تو اس شخص کا نمبر اپنے بھائیوں میں سب سے آخر پہ ہے، اور جو اس نے کردار ادا کیا ہے وہ سب سے اول پہ ہے۔ جس طرح یسوع مسیح نے فرمایا کہ آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر ہو جائیں گے، ایسا کچھ ہمیں اس شخص کی زندگی میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ 37ویں باب کی پہلی آیت۔ اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا، اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا۔ یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بالکل ینگ ایج میں یوسف کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ صرف اور صرف 17 برس کی عمر میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ یہ قدرتی طور پر کچھ ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جن کو بچپن سے ہی خدا کے کاموں کی لگن یا اپنے باپ کی یا اپنی ماں کی ویلیوز کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کو سکھایا نہیں جاتا، بلکہ وہ قدرتی طور پر ان کے اندر خدا ایسی قائلیت پیدا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے باپ کی قدر کو سمجھیں۔ اور یوسف کے اندر ہمیں یہ خوبی نظر آتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی جو بری خبریں ہیں وہ اپنے باپ تک پہنچاتا۔ اور یاد رکھیں، جو باپ کو صحیح بات بتانے والا بچہ ہوتا ہے اکثر دوسرے بچے اس کی مخالفت میں اتر جاتے ہیں۔ اور بڑی خاص بات ہے، یہ جو لڑکا ہے اپنے باپ کو اپنے بھائیوں کی بری خبریں دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ برے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ برے کاموں سے باز آئیں۔ آگے چلیں گے۔ اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں اسی تے جو جمے بودیوں لمے۔ سنے ہیں کہ نہیں؟ وہی بچپن تو ہی تو کھٹاندے آ رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنی ہر ایج کو کلیم کرتے ہیں، ہر عمر کے حصے کو وہ الزام دیتے ہیں۔ کبھی اپنے بچپن کا الزام، کبھی اپنی جوانی کا الزام، کبھی اپنے بڑھاپے کا الزام، وہ کسی نہ کسی کو مجرم ٹھہراتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسپیشل خدا کو پسند ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ سنی بڑی خاص بات ہے، لکھا بڑھاپے میں اس نے اسے ایک پکل بکلون کبابی بنوا دی تھی۔ اور نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے۔ اب یہ اصل میں نفسیاتی ایک شیطان پریشر ہم پہ ڈالتا ہے اور ہمیں کنفیوز رکھتا ہے۔ اور تسی میں دسو، جو برکتیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا وہ سو کر حاصل کر سکتے ہیں؟ اپنے بیڈ روم میں حاصل کر سکتے ہیں؟ چار پائی تے لمحے پہ کے کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، اگر ہم برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو باپ کے نزدیک رہنا ہو۔
باپ کے قریب ترین رہنا ہوگا، اور تب باپ اپنی شفقت کا ہاتھ ہم پہ رکھتا اور ہمیں اپنی برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال۔ اور یاد رکھیں خدا کے کلام میں بڑی خاص بات ہے، جب یوسف اپنے باپ کے ساتھ قریب ہو رہا تھا تو اس کے بھائی نفرت سے بھر رہے تھے، اس کے بھائیوں کے دل کے اندر نفرت اور بغض نے جنم لیا، اور اس کا ہمیں ثبوت بھی ملتا ہے۔ آگے چلیں گے۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے۔ اب اور بجائے اس کے کہ وہ اس خواب کے ساتھ اپنا بھی بیج بوتے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے بھائی کی اس خوبی کو اور بھی زیادہ سراہتے، شاباش شاباش دیتے، آپ نے دیکھا جب میں آیا تو یہ چھوٹا بچہ ہارمونیم کو چھیڑ رہا تھا سروں کو، تو میں نے اس کو کیا کہا؟ بجاؤ بجاؤ۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کے دل کی حالت اور بھی زیادہ مضبوط ہونی شروع ہو جائے گی، اور اگر ہم اس کو چھڑک دیں، اگر ہم اس کو ڈانٹ دیں گے تو شاید اس کا جو دل ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اب یوسف چھوٹی عمر میں ہے، وہ اپنے باپ کو اپنے بھائیوں کی خبر دینے کے ساتھ ساتھ آپ غور کریں کہ بچپن میں ہی اگر وہ انبلیسڈ ہوتا، بے برکتہ ہوتا، تو کبھی خدا اس کو اس کا چناؤ نہ کرتا۔ بڑی لکھا ہے جب اس نے خواب دیکھا، خواب پہ بھی 1-2 منٹ بات کریں گے۔ اس نے ان سے کہا ذرا وہ خواب کو سناؤ جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم کھیت میں پلے باندھتے ہیں۔ اس نے کہا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ ہاں، ہم کھیت میں پلے باندھتے تھے، ہم کھیت میں پلے باندھتے تھے، اور کیا دیکھتا ہوں، اور یہ نہیں کہ وہ ساتھ شریک نہیں ہے، ہم باندھتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اکٹھے تھے۔ اس میں یہاں پہ ایک اور بھی مضبوطی کی بات میں کروں گا، یہاں پہ جو وہ دیکھ رہا ہے ایک یونٹی دیکھ رہا ہے، ایک اتحاد دیکھ رہا ہے، ایک محبت کا خدا اس کو عنصر دکھا رہا ہے کہ ہم سب پلے باندھتے تھے۔ ہاں جی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پلا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پلوں نے میرے پلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ اب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مجھ ہم پر سلطنت کرے گا؟ پہلے تو وہ اس بات کے لیے اس کو اگنور کرتے رہے کہ شاید یہ بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں۔ اب جب خواب اس نے واضح طور پر ان کو بتایا تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بغیر توقف کیے، بغیر انتظار کیے اپنے بھائی سے کہا کیا تو سچی مچی ہم پر سلطنت کرے گا؟ کیا یہ تیرے اوپر یہ سلطنت کا تاج رکھا جائے گا؟ کیسی باتیں کرتا ہے۔ اور یہ بات ان کو ناگوار گزری، اور لکھا ہے اس کے خوابوں کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھنے لگے، اور بھی زیادہ بغض رکھنے لگے، بجائے اس کی کہ اس کی تحقیق کرتے اور سوچتے کہ ساڑھے پلے تھلے کیوں ہیں، اس کا پولا یہ کیوں کھڑا ہے، وہ بجائے اس کی کہ اس کی تفتیش کرتے، کلام میں لکھا ہے وہ اس سے بغض رکھنے لگے۔ اور یاد رکھیں یہ وہ وائرس ہے بغض کا، نفرت کا، جو بڑا ہی خفیف سا وائرس ہے، اور یہ ہر شخص کے اندر داخل ہو سکتا ہے، وہ ایماندار ہو، وہ غیر ایماندار ہو، وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، یہ وائرس کسی طرح سے بھی کسی شخص کے اندر بھی تھے تو سارے یعقوب کے بیٹے ہیں، پر وہ 11 ایک سائڈ پہ ہیں اور یہ اکیلا ایک سائڈ پہ ہے۔ اور یاد رکھیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بچپن سے دکھ اٹھا رہے ہیں اور بڑھاپا آ گیا ہے، دکھ اٹھاتے ہوئے میں ان کو یہاں پہ حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ڈر نو پرابلم، آپ اس میں چھپی ہوئی برکات کو بھی تو دیکھیں کہ جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ جی، پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا دیکھو مجھے ایک خواب
ایک اور خواب دکھائی دیا ہے. ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ ان خوابوں کے بعد انہوں نے اپنے بھائی سے زیادہ نفرت شروع کر دی، اور اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہمیں ملتا ہے، انہوں نے اس کو اسماعیلی سوداگروں کے ہاتھ بیچ دیا اور اپنے بھائی کے پیسے لے لیے. اور وہاں پہ بڑی خاص بات ہے، جب انہوں نے پیسے لے لی، یوسف کی زندگی کا جو پکچر ہے، جو شکل ہے، وہ یسوع مسیح سے بڑی زیادہ مشابہت رکھتی ہے، بہت زیادہ مطابقت ہے اس میں پائی جاتی ہے. یہ بھی گھر کے لوگوں کا ستایا ہوا ہے، اور یسوع مسیح نے بھی کہا میں اپنوں کے پاس آیا اور میرے اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا. آپ دیکھیں یہ بھی بیچا گیا اور یسوع مسیح بھی بیچا گیا. اس کی قیمت بھی اپنوں نے رسیو کی، اس کی قیمت بھی اپنوں نے رسیو کی. لیکن بڑی خاص بات ہے، لکھا ہے اگر میرے اپنے مجھے ماریں مجھے خوشی ہو، میں تو خوشی ہوئے. دوجے بھی مار دینے پر اپنے ماریں تو مجھے خوشی ہوگی. اس میں بڑا صبر پایا جاتا ہے. اور لکھا ہے یوسف بک کر مصر میں آ گیا. اور یہاں بھی دیکھیے ذرا 39واں باب ہے، جب یہاں پہ وہ ترقی کرنے لگا، اپنے مالک کی نظر میں بڑھنے لگا، تو دشمن وہاں بھی اس کے پیچھے پیچھے. آپ مت خیال کریں کہ شاید بڑھاپے میں آپ چھوٹ جائیں گے، یا شاید آپ جوانی میں بچ جائیں گے، یا شیطان ہر ایج کے لوگوں پہ حملہ کرتا ہے. یہ بچوں آپ بھی بات سیکھیں بیٹو صاحب، شیطان بچوں پہ بھی حملہ کرتا ہے، بچے بھی ٹریپ کرتا ہے. وہ اپنی طرف لگانا چاہتا ہے، وقت کو ضائع کرنا چاہتا ہے. اب یہاں پہ بڑی خاص بات ہے، جب یوسف وہاں پہ جا کر ترقی کرنے لگا، 39واں باب پہلی آیت پڑھیے. اور یوسف کو مصر میں لائے اور پوتیفار مصری نے جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، جلوداروں کا سردار اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا. ایک اور جگہ، اور خدا یوسف کے ساتھ تھا، اور خدا یوسف کے ساتھ، اور وہ اخبار میں یہ ہے بات اصل میں کرنے والی کہ خدا یوسف کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے منصوبے میں تھا. جب آپ خدا کے منصوبے میں ہوتے ہیں تو آپ دکھ اٹھاتے ہوئے ندامت اور شرمندگی محسوس نہیں کرتے. اب وہ وہاں پہ جب خداوند کے حضور میں ترقی کر رہا تھا، اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اقبال مند کرتا ہے. چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا. یاد رکھیں خدا ان کے قدرت میں اپنی سشما سے بات کر رہا تھا کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے اسے اور دیا جائے. اور لکھا ہے جو دنیاوی دولت میں ایماندار نہیں، خدا کب اس کے سپرد روحانی کرے. آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں. لکھا ہے 3 جگہوں پہ توڑے دیے گئے، ایک کو 1، دوسرے کو 5، اور تیسرے کو نہیں، ایک کو 1، دوسرے کو 2، اور تیسرے کو 5. اور لکھا ہے ان کو دیے گئے ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق. پنجابی کے مطلب ہے جنہیں عقل سی وہ نہیں دیتے. اور کلام میں ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ جو خدمت یوسف کے حصے میں آئی، اس نے اپنی خدمت میں برابر ایمانداری برتی. اور دیکھیں اگر وہ 17 برس کی عمر میں لڑکا تھا تو اپنے باپ کی خدمت کرتا رہا اور اپنے باپ کو برابر رپورٹنگ کرتا رہا، باوجود اس کے کہ وہاں بھی اس کی مخالفت کی، وہاں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. تو کیا وہ باز آ گیا اچھے کام کرنے سے؟ کیا وہ باز آ گیا محنت کرنے سے؟
اب وہ بکر بچپن میں گیا ہے، 17 برس کی عمر میں تقریباً بچپن ہی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، بالکل ٹین ایج، 17 برس کی عمر میں ینگ بنا. اور کلام میں لکھا ہے خدا نے وہاں اس کو ایک ایسے شخص کی گھر میں دیا جو وہاں اس کو ذمہ داریاں سونپتا ہے. اور لکھا ہے نہ صرف وہ خدا کی نظر میں زمین سب مقبول ہے، بلکہ لکھا ہے وہ اپنے آقا کی نظر میں بھی مقبول ہے. وہ اس کو بھی متاثر کرتا ہے اور شیطان مسلسل اس کے پیچھے پیچھے ہے. ذرا آگے چلیں گے. اور جب اس نے اس کے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھی خداوند کی برکت ہونے لگی. چھٹی آئے اور یوسف اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اور سوائے روٹی کے جس سے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا. آپ دیکھ لیں کہ اس کے گھر کی چیزوں کا بھی ذمہ دار یوسف تھا. آپ اس کو ذمہ دار بناتے ہیں جسے آپ کو اپنے سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے. اسی لیے تو یسوع مسیح نے یوحنا کو کہا تھا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسے کہا ماں سے کہا دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. آپ اپنی ذمہ داریاں ان کے سپرد کرتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس لائق ہیں. جس طرح یسوع مسیح نے تمثیل میں کہا کہ ایک والے نے کوئی نہیں کمایا، 2 والے نے 4 کیے اور 5 والے نے 10 کیے. اور پھر جب وہ واپس آئے رپورٹ لے کر 5 والے نے 10 کیے تھے، 2 والے نے 4، تو کیا اس کو وہاں پہ ریوارڈ دیا گیا ہے؟ اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش. جی لانجی صاحب، اگر ہم شاباش لینا چاہتے ہیں تو پھر کام بھی کرنا ہوگا. اگر ہم مقبول نظر ہونا چاہتے ہیں تو کام بھی کرنا ہوگا. اور اگر ہم عزت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کی حضور وفادار بھی ہونا ہوگا. اور دیکھیے یہاں پہ وہ جب اپنے مالک کی نظر میں بھی عزت پاتا ہے. آگے چلیں گے پاس بتا رہے یوسف خوبصورت اور حسین تھا. اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی اور اس نے اس سے کہا میرے ساتھ ہم بستر ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے. اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے بات نہیں رکھی کیونکہ تو اس کی بیوی ہے. سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گناہگار بنوں. اور وہ ہر چند روز یوسف کے ساتھ ہوتی رہی، پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ نہیں. اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا. اب اس عورت نے اس کا پہرن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو، اور وہ اپنا پہرن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ. میں یہاں پر نوجوانوں کو خاص طور پر نصیحت کرنا چاہوں گا کہ کہیں بھی آپ کمپرومائز نہ کریں. جہاں پہ آپ ایسی چیز ہوتے ہوئے دیکھیں، لکھا ہے جوان اپنی جوانی کی خواہشوں سے بھاگ. اور سلیمان کہتا ہے اے جوان اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس میں اپنا جی بہلا، اور یاد رکھ خدا تجھے ایک دن عدالت میں لائے. میں نوجوانوں کو خاص طور پر یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی جوانی کے دنوں میں خاص طور پر ان چیزوں سے باخبر رہنا ہے. دشمن کتنی بھی زبردست آفر کیوں نہ کرے، دشمن کتنا بھی خوبصورت ہو کر آپ کے سامنے کیوں نہ آئے، آپ باخبر رہیں، کیونکہ آپ عام لوگ نہیں ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جن کے سپرد خدا نے اپنی ذمہ داری سونپی ہے، اور جن کے سپرد کی ہے. اب محسوس کریں کہ جوانی سے لے کر اب تک یوسف کے دماغ میں ایک ہی بات ہے کہ میں اپنے خدا کو خوش کروں، میں اپنے مالک خدا کی نظر میں سرخرو رہوں. یہاں پہ آفر بھی ہے، ماحول بھی ہے، پورا ٹائم بھی ہے، لیکن اس نے بالکل اس کا نجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ دشمن جو اس کو شکست دینا چاہتا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے کہا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. تو بھی میں اکثر کہتا ہوں اشارے پہ اگر آپ کھڑے ہو، اشارے پہ
बंदिश आ रही कि आप खड़े हो, रेड लाइट चल रही हो और आप खड़े हो, अपनी सिमत में खड़े हो और पीछे से कोई गाड़ी आकर आपको टक्कर लगाए तो भी आपका नुकसान कर सकती है। आप दुरुस्त राह पर जा रहे हैं, आप ठीक खड़े हैं इशारे पर, लेकिन अगर पीछे से कोई तेजी से कोई गाड़ी वाला आता और आपको ठोकर लगाता है तो भी नुकसान आपका कर सकता है, लेकिन आपका गुनाह इसमें गिना नहीं जाएगा, आपकी गलती इसमें तस्लीम नहीं की जाएगी, लेकिन आप तो दुरुस्त राह पर खड़े हो, आप दुश्मन से बाखबर रहें और दुरुस्त राह पर चलें, खुदा आपकी मदद करेगा। खुदा आपको नुकसानात से बचाए। दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो हर एज में हम पर हमला करता है। और यहाँ पर गौर कीजिए, बड़ी खास बात देखा है, यूसुफ ने इनकार किया और वो औरत बाज ना आई क्योंकि शैतान उसको उभार रहा था, और वो असल में यूसुफ की दुश्मन नहीं थी, वो असल में उसके ख्वाबों की दुश्मन। वो जो ख्वाब खुदा ने उसको दिखाए थे, तरक्कियां और कामयाबियां और कामयाबियां, आप याद रखें कभी कभी हम मुसीबत में ये बात भूल जाते हैं और हम तंग आ जाते हैं, रब्बा मुसीबत साढ़े लिए है, इधरों तो चंगा मैं मारी जा। हम खुदा को भी क्लेम करना शुरू कर देते हैं, खुदा पर भी इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन याद रखें खुदा उनको लिखा है अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आए मुसीबत फख्र पैदा करे। कलाम में लिखा है मुसीबत सब्र पैदा करती है, सब्र से पुख्तगी पैदा होती है, पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और जहाँ उम्मीद है वहाँ जिंदगी। आप मुसीबत को वेलकम है, इसीलिए इसने कहा जब तुम मुसीबत है तो खुशी करना और नहायत शान होना क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर। और नौजवानों, यहाँ पे मैं खास तौर पर आपको खत्म करके कहूँगा, ये लिखा है उसने कंप्रोमाइज ना किया और भागा और बाहर निकल गया। 13 है, जब उसने देखा कि अपना पैर हाथ उसके हाथ में छोड़कर भाग गया तो उसने अपने घर के आदमियों को बुलाकर उनसे कहा, देखो वो एक इब्री हमसे मजाक करने के लिए, गोया उसने उस पर बेजा इल्जाम लगाया। और आज भी हमारा दुश्मन हम पर इल्जाम लगाता है, एवं घर बैठे फैसला कर रहे हैं, तहकीक नहीं करते, बाप की तह तक नहीं पहुंचते। काश ये 11 लोग भी अपने बाप से पूछते कि बाप ये यूसुफ का जो ख्वाब है ये हमारे लिए क्या है, और उस दिन वो बड़े शर्मिंदा हुए होंगे हैं जब वो बादशाह से अनाज लेने के लिए उसके दरबार में पहुंचे। और मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ, बड़ी खास कहानी है नौजवानों के लिए, खास तौर पर मैं यहाँ पर कहूँगा कि खुदा फरमाता है कि वो मिस्री वहाँ से भागा और जमील साहब अरेस्ट कर लिया, उसको कैद में डाल दिया, जेल में, इस नियत से कि लैले तू मेरी गल नहीं मनी तो मैं तेरा हाथ पैदा करके आप हैरान होंगे। यूसुफ जेल में भी सरफराज हो गए। यूसुफ को जेल में भी जेल के दरोगा ने उसको सारी बातों पर मामूल कर दिया। मैं अक्सर कहना लीडर हर जगह लीडर होता है, वो बचपन में भी लीडर ही होता है। अक्सर मुझे नसीब कहती तुझे छोटी उम्र च नहीं बहुता भार पाता बच्चों से, तो मैं उनको कहता हूँ कि ये ज़रूरी है ताकि वो सीख जाएँ, जब तक वो हमारी एज में पहुँचे वो एक मुकम्मल और कामयाब इंसान हो सकें। याद रखें, जब आप उड़ना सिखाते हैं तो तब आप केयर करते हैं, जब वो उड़ना सीख जाते हैं तब आप बैठ के खुशी मनाते हैं क्यों मेरी औलाद ठीक जाए। और याद रखें, शैतान वहाँ भी आपका पीछा कर सकता है। जब आप उड़ रहे हो, जब आप तरक्की पे हो, जब आप पीक पे हो, तब भी शैतान आपका पीछा करता है। और खुदा ने जेल में उसको सरफराज किया और वापस लाता है और फिर वज़ीर आज़म के तौर पर वो बड़ी खिदमत को संभालता है। याद रखें, मुसीबतें हमें हल्की नज़र आती हैं और रसूल कहता है हमें हल्की सी मुसीबत आज़ाद भारी और आज़ाद भारी और पहाड़ मालूम, लेकिन ये जो मुसीबतें हैं
یہی اصل میں ہماری ترقی کا باعث ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ایٹ دی اینڈ یوسف کو خدا نے جیل میں سرفراز کیا، واپس لایا، مصر کا حاکم بنا، اور نہ صرف مصر کے لیے بلکہ دوسرے ملکوں کے لیے بھی اس نے خوراک جمع کی۔ اور آج جب اس کے بھائی وہی 11 بھولے، اسلم صاحب آگے پھر اتنے کہ نہیں جو خدا نے بتایا ہیں کئی سالوں کے بعد، لیکن جب وہ دربار میں پہنچے اور اس بات سے بے خبر کہ ان کا اپنا ہی بھائی تخت پر بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو کلام میں بڑی واضح تحریر ہے، اس نے درباریوں کو باہر نکال دیا۔ اس نے کہا تم باہر چلے جاؤ، میں خصوصی میٹنگ ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لکھا ہے یوسف نے سب سے جو پہلا سوال کیا، اس نے کہا کیا تمہارا باپ جیتا ہے؟ دیکھ لو جی، اتنی ترقی تے پہنچ کے بھی انہوں باپ یاد رہا۔ میں ان بدبخت لوگوں سے کہوں گا جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، جو اپنے والدین کو جیتے جی ان پر ریوارڈ اور ریگارڈ پیش نہیں کرتے، پلیز اپنے والدین کی قدر کریں۔ اور یاد رکھیں یوسف نے اپنے باپ کے حصے کا تھیلا سب سے پہلے پیک کروایا۔ اس نے کہا پہلا تھیلا میرے باپ کے لیے پیک کیا جائے۔ اور یاد رکھیں اس کے بعد اس نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین سے شروع کیا، اور اس نے ان کو بھی جنہوں نے اپنے بھائی کو بیچا اور پیسے لے لیے تھے اپنے بھائی مول وٹ لیا سی، ان کو بھی تھیلے پیک کروا کے۔ اور بہت بڑی اہم بات ہے، اس کے بعد میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یوسف نے اپنے بھائیوں پر اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور لکھا ہے اتنی زور سے چلا کر رویا، سالوں جدائی کا رونا اس کے دل میں محفوظ تھا۔ اور لکھا ہے عادل صاحب اتنی اونچی آواز تھی، لکھا ہے فرعون کے محل تک اس کی رونے کی چیخیں سنائی دی، اور لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یوسف نے کسی کبھی پریشان دیکھا ہی نہیں، نہ جیل میں، نہ قید میں، نہ الزام لگتے ہوئے، یہ آج کیوں رو رہا ہے؟ اور وہ رو کیوں رہا؟ وہ اصل میں اپنے بھائیوں پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یاد رکھو جب خدا کسی سے پیار کرتا ہے، جب خدا کسی سے کلام کرتا ہے تو یاد رکھو اس کی تحقیق اور تفتیش کرو گے، نہ اس کے مخالف نہ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر خدا آپ کے بھائی کو برکت دے رہا ہے تو اس سے خوش ہوں، اور اس سے بھی زیادہ آپ کو خدا سرفراز دے سکتا ہے۔ اور آخری بات کروں گا، یوسف نے اپنے بھائیوں کو تسلیم کیا اور اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا۔ اور تب میرا خیال ہے ہو سکتا راہ سے جانے انہوں نے کیا ہی ہوگا، سارے نے کیا سی انہوں مار دئیے، کنے بچایا سی؟ روبن نے کہا تھا، روبن کا تو دل بڑا خوش ہوا ہونا ہے نا، انہوں نے کہا کہ یار دے تسی انہوں مار دے کہ اج سان روٹی بھی نہیں لبڑے۔ کیا دیکھو میری تسی گل منی، چلو پیسے تے سوا کے لے سن، لیکن باپ سے جھوٹ بھی بولا کہ یوسف مر گیا ہے۔ پر لکھا ہے یوسف نے کہا یہ لباس تو میرے بیٹے کا ہے پر یہ خون کی خوشبو میرے بیٹے کی نہیں ہے۔ باپ نے ان کی سینئر کو پتہ لگ گیا کہ میرا بچہ کیڑا بچہ بڑا لگ گیا ہے۔ جی ماں باپ جانتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ابو صاحب مجھے ساری خبریں ہیں، کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے، رسم کیا کر رہا ہے، رسم کیا کر رہا ہے، رویم شیلب کیا کر رہا ہے، میرے سب کچھ دماغ میں ہے۔ لیکن یاد رکھیں والدین اگر اگنور کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیوقوف ہیں، ان کو ساری باتوں کا علم ہے پر وہ چانس دیتے ہیں، جس طرح ہمارا آسمانی باپ بھی چانس دیتا ہے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں گے۔